أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین اور سامعین، رمضان کے 2 عشرے گزر گئے. آج ہم ایک مقدس رات میں داخل ہو گئے. آج جب آپ دعا کریں تو مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آئیے 21ویں جز کا مطالعہ کرتے ہیں. انسان عبادت کرے تو یہ دیکھے کہ اس کے اندر سے فحش اور برائیاں دور ہو رہی ہیں کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے سینے میں ہے کہ نہیں. نماز انسان کو اندر سے بدلتی ہے. اس کتاب کو لے کر لوگ بحث کرتے ہیں. ہمیں سکھایا گیا کہ احسن طریقے سے لوگوں سے بحث کریں. لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے. گنہگاروں کو بتایا گیا کہ ان کی جہنم انہیں گھیرے میں لے چکی ہے. مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے. رزق کا معاملہ اس کے ذمے ہے. زمین میں پائے جانے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کی تیاری کرنی چاہیے. اپنے ملک سے دور دنیا میں جہاں بھی 2 قوتوں کے درمیان کشمکش ہو تو لوگ اپنے عقیدے کے لحاظ سے کسی ایک جانب وہ سپورٹ کرتے ہیں. مسلمان فطری طور پر اس زمانے میں عیسائی قوم کے جیتنے کے متمنی تھے جب ان کی لڑائی فارس سے ہو رہی تھی. اس کا جو دوسرا مضمون ہے وہ خدا کی بے شمار نشانیاں، سائنس آف گاڈ. رب کا شکر ہے جب ہم شام کرتے ہیں اور جب ہم صبح کرتے ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بیسک ایلیمنٹ سے پیدا کیا پھر ہمیں زمین میں پھیلا دیا، یہ اس کی ایک نشانی ہے. اس کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جوڑے بنائے اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لائق بنایا. اس کی نشانیوں میں زمین و آسمان بھی ہیں اور مختلف زبانیں بھی ہیں. رات کی نیند بھی ایک عظیم نعمت ہے. جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو تازگی پاتا ہے اور انگ انگ میں فرحت محسوس کرتا ہے. آسمان میں جو بجلی چمکتی ہے، پھر بارش برستی ہے، پھر زندگی کے اندر شادابی آتی ہے، وہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جس طرح سے آسمان فنکشن کر رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے گھوم رہے ہیں مگر آپس میں وہ ٹکراتے نہیں، حمد ہے اسی کے لیے. ان سب کے ہوتے ہوئے لوگ کیسے شرک کرتے ہیں؟ لوگوں، فطرت کی طرف پلٹ کر آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ تمہاری فطرت کی آواز ہے اور اس کے عین مطابق ہے. پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم شرک کرتے ہو؟ تم ذرا سوچ کر بتاؤ کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کر خدا ہی کی تو رحمت مانگتے ہو، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. نعمت ملتی ہے تو اتراتے ہو، تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہو. طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرو اور خدا کی طرف لوٹو. زمین میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. تم زمین میں چل پھر کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اچھے لوگوں کی تاریخ کیا تھی اور برے لوگوں کی تاریخ کیا تھی. تمہارے پیدائشی مرحلے میں بھی تمہیں خدا کی شان نظر آئے گی. تمہارا بچپن، تمہاری جوانی اور تمہارا بڑھاپا تمہیں بتا دے گا کہ تم خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، وہ خدا ہے جو تمہیں کنٹرول کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ طرح طرح سے وہ تمہیں سمجھا رہا ہے مگر تم ہو کہ ماننا نہیں چاہتے. پھر قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم تالے چڑھا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مضمون آیا، اسلام's ٹیچنگز اور یونیورسل ٹیچنگز.
یعنی ہر زمانے میں حکمت کی باتیں پائی جاتی تھیں، ان باتوں کو بھی آپ اسلامی تعلیمات سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو بہت سی باتیں قریب قریب ملتی جلتی نظر آئیں گے۔ عرب میں ایک لقمان حکیم ہوا کرتے تھے، ان کی باتیں بھی یہی تھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہاں اگر وہ شرک کرنے پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ مانو، مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، صبر کر رویہ اختیار کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، شیخی بگارنے والوں میں نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ شیخی بگارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں لقمان حکیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کائنات میں پائے جانے والے منصوبے پر غور کرو، observe the plan۔ کائنات کی بے شمار نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، اس میں پائی جانے والی منصوبہ بندی اور نظم پر غور کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس میں ایک نئی بات یہ بتائی گئی کہ تمہاری طبیعت میں عجلت ہے، جلد بازی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اس لیے سماج اور معاشرے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لحاظ سے دیر ہے اندھیر نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ موضوع آیا ہے جس موضوع پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم از بیفور اینی تھنگ اینڈ ابو ایوری تھنگ، یعنی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ سورہ احزاب میں بتایا گیا کہ مومنوں کے پاس ان کی جان، ان کی بیوی، ان کے بچے اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر جب لوگ گھبرا گئے تھے، دیدے پتھرا گئے تھے، کلیجے حلق کو آ رہے تھے، لوگ خدا کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے تھے، ایسے موقع پر بھی آپ نے اپنا کول مینٹین کیا، کمپوزڈ رہے، کیونکہ گھبرانے سے معاملات کا حل نہیں نکلتا، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے سے مسائل کے حل نکلتے ہیں۔ بہرحال اس وقت مسلمان شدید طور پر آزمائے گئے۔ اس پس منظر میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ عہد کیا، ان میں سے بعض اپنی نظر پوری کر چکے اور خدا کے پاس جا چکے، اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر حالات کے مشکلات سے مومن کا دل بیٹھ نہیں جاتا، ہمت ٹوٹ نہیں جاتی، راستہ بدل نہیں جاتا، بلکہ منزل وہی ہوتی ہے، اور ایک لمبے تھکا دینے والے سفر پر مومن چلتا رہتا ہے۔ منزل پر پہنچے تب بھی کامیاب، منزل پر پہنچنے سے پہلے رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی تب بھی وہ کامیاب۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس کو ہم نے آج ٹاپک آف دا ڈے بنایا ہے۔ وائی مسلمز لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، اس موضوع کے تحت ہم آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیوں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ نمبر 3، اہانت رسول کا مسئلہ یا آزادی اظہار رائے۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور مسلمانوں کے لیے حساس مسئلہ ہے، ویری سینسیٹیو ایشو ہے، اس لیے آخر میں وقت بچا تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، ورنہ کل اسی کو ہم مستقل موضوع بنا کر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کیوں محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس سوال کو ایڈریس کرتے ہیں کہ مسلمان جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے،
اس کے بغیر کوئی شخص سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ مسلمان کی عملی زندگی کیسی ہو، اس کا مکمل رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری ان سے وابستگی کے بغیر، اٹیچمنٹ کے بغیر ہم وہ نہیں بن سکتے جو قرآن و سنت ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ان سے آئیڈینٹیفیکیشن ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم بتائیں گے کہ اس کے بغیر ایک شخص کا مومن ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے پوائنٹ نمبر 2 کے تحت گفتگو کریں گے۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 1 پر گفتگو کرتے ہیں اور جواب دیں گے کہ مسلمان کیوں آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی قوم میں بدقسمتی سے رسول کا تصور آج باقی نہیں رہا۔ یہود و نصارہ کے پاس رسالت ان کے ہاں ماضی کی باتیں ہیں۔ حال میں ان کے لیے کوئی ایسا رسول نہیں ہے جس سے محبت ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی کا حصہ ہو، اس لیے انہیں رسول سے محبت کی نزاکت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے ملک کے برادران وطن، ان کے ہاں بھی رسالت کا تصور نہ ماضی میں پایا جاتا تھا، نہ حال میں موجود ہے، اور نہ ان کے کسی ٹیکسٹ میں اس کا آئیڈیا ملتا ہے۔ اس لیے انہیں بھی اس کی عظمت، اس کی نزاکت اور اس کی سینسٹیوٹی سے واقفیت نہیں ہے، اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کیا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک آپ کا مقام سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا جو سب سے اونچا مقام ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ مسلمان آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ مسلمان کی جان آپ کی عزت و آبرو کے سامنے ہیچ ہے۔ آپ سے ایک مومن کا جو رشتہ ہے وہ تمام خونی رشتوں سے زیادہ مقدم ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اور ہمارے درمیان ہے ذرا برابر کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ مسلمان آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے اور سارے انسانوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ انسانوں کی بھلائی میں آپ اتنے غمگین ہو جاتے تھے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کو انہیں روکنا پڑتا تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اچھا تو اے محمد، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے اس سے محبت ایک قدر شناس انسان کی پہچان ہے۔ وہ شخص نکما ہے جو محبت لے اور محبت نہ دے یا کسی کا احسان نہ پہچانے۔ ہم ماں باپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں ہم سے محبت کی، اور ہماری آئیڈینٹی ان کی وجہ سے ہے، اور ان کی قربانیوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ اب کوئی شخص ان سے سب کچھ لے مگر ان سے بے نیاز ہو جائے تو ایسی اولاد کو ہم نالائق اولاد کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ آپ سے محبت کا معنی کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بعض حدیثوں میں ولدہ پہلے اور والدہ بعد میں آیا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی بنیاد ہمارے ایمان میں ہے،
اس کی بنیاد آپ کے احسانات میں ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں رہ سکتے۔ کوشچن نمبر 2 لیتے ہیں، وہ ہے آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اور اس کے تحت ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ ٹوٹ کر ہم کیوں محبت کرتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ واضح ہو جائے کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیسا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ نے جو کچھ دیا اسے ہم نے لے لیا، اور ہمیں یہی تعلیم ہے، اور جس چیز سے آپ منع فرمائیں اس سے ہم لازماً رک جاتے ہیں، ورنہ قرآن صاف فتویٰ دیتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں۔ اب ذرا ان آیتوں کو دیکھ لیجئے جن میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ آیت نمبر 21 میں کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ ایک اور آیت جو سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اسے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے ایک چوائس اور آپشن نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں کہتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہمارے لیے آپ کی بات قول فیصل ہے اور حرف آخر ہے۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ ایک مومن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتا ہے تو محمد کے رسول اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سلطان کائنات کی طرف سے دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے آخری نبی ہیں، اور آپ کا لایا ہوا دین ایک مکمل نظام حیات ہے اور ایک مستند قانون ہے۔ آپ جو پیغام لے کر آئے اس ہدایت اور ضابطے کے مطابق عمل کر کے ایک مکمل نمونہ آپ قائم فرما گئے۔ لہٰذا آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی طرف سے جو بات بھی ہمیں ملے اسے بلا چوں چرا قبول کر لینا چاہیے۔ ہمیں عمل کے لیے موٹیویٹ کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ جو طریقہ آپ کا تھا وہ آپ کے ماننے والے اختیار کریں، اور جو چیز آپ کو پسند نہیں تھی اس سے مسلمان بچ جائیں۔ ذات، نسل، خاندان اور برادری، یہ ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے سامنے ہیچ ہیں، اور آپ کی محبت ذات، نسل، خاندان اور برادری کی محبت پر غالب آ جائے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہیں، کسوٹی ہیں، ریفرنس ہیں، بینچ مارک ہیں۔ جو دوسری آیت جس کو ہم نے آج کے درس کے لیے انتخاب کیا، یعنی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے۔ اس آیت کے پس منظر کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ آیت جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس وقت کمزور ایمان والے اور مضبوط ایمان والے
دونوں کے ایمان کا فرق بتایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے، یعنی مدینہ کا میپ اگر آپ کے سامنے ہو تو ناردرن سائڈ سے اور سدرن سائڈ سے، ہر طرف سے وہ تم پر چڑھ آئے۔ جب خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یعنی جنگ احزاب کے وقت مسلمانوں کی طرف سے 3000 کی فوج تھی اور ادھر قریش کی طرف سے عرب کی فوج الائیڈ فورسز انہوں نے جمع کیا تھا اور اس کی تعداد 10,000 تھی۔ یعنی جنگ احزاب کے وقت مسلمانوں کی طرف سے 3000 کی فوج تھی اور ادھر قریش نے سارے عرب کے قبیلوں کو جمع کیا اور الائیڈ فورس بنایا اور اس کی تعداد 10,000 تھی۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ مدینے کی بستی کو پیس کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی نئی اسٹریٹجی اختیار کرتے تھے۔ اس جنگ میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ کے بعد طے ہوا کہ خندق کھودیں گے، یعنی ٹرنچ کھودیں گے۔ بنیادی طور پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا۔ جب خندق کھود لیا گیا تو ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافروں کی فوج تھی، دونوں کے بیچ میں یہ خندق تھی جو 6 کلومیٹر لمبی خندق اور 15 فیٹ ڈیپ اور 30 فیٹ وائڈ۔ ادھر مکہ اور سارے عرب کی فوج جمع ہو گئی تھی اور لگ بھگ 1 مہینے تک انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، چونکہ آنے کے بعد دیکھا کہ یہ جو ٹرنچ ہے اس ٹرنچ کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اور ادھر صحابہ کرام تھے، ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے مسلمانوں میں، ان کی تصویر کھینچی گئی کہ ان کے دیدے اس دن پتھر آ گئے، ان کے کلیجے حلق کو آ گئے اور خدا کے بارے میں بڑی بدگمانیاں انہیں تھی، لیکن مسلمانوں پر وہ حملہ نہیں کر سکے۔ آخر کار ایک رات زبردست آندھی چلی، سارے خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، جانور بدک گئے اور آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ اس نے آندھی بھیجی، اس کے نتیجے میں دشمن تم سے لڑ نہیں سکے۔ جس آزمائش سے مسلمان گزرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شدید طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ ان حالات میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، جذبات میں توازن رکھنا، سوچ میں بلندی رکھنا اور ساری انسانیت کی فکر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس آیت کو بالکل اس مناسب مقام پر رکھا گیا تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حالات کتنے ہی شدید تر کیوں نہ ہو، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی تعریف کی گئی کہ ان مشکل حالات کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا، اور اسی راستے میں انہوں نے جان دے دی۔
اور بعض صحابہ نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور اپنا مقام پانے کے لیے وہ منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب مشکلات چاروں طرف سے امٹ کر آئیں تو ایسے میں کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہتے تھے، وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے تھے۔ اس مقام پر اس آیت کو فٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میسیج دے رہا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جمے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ تم ایک لمبے سفر پر نکلے ہوئے ہو، آخری سانس تک تمہیں رسول اللہ کے اسوے کی پیروی کرنی ہے۔ خاص کر اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے واقفیت رکھتے تھے، ہمیں بھی اپنے زمانے کے حالات سے گہری واقفیت رکھنی چاہیے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے اجتماعی امور مشورے سے طے کریں۔ مشورے کے بعد طے پایا کہ ایک خندق کھودا جائے، اس خندق کے کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ میں نے ایک مرتبہ کیلکولیٹ کیا اس لینتھ اور ویڈتھ اور ڈیپتھ کو رکھ کر، تو جتنا کیوبک میٹر آف ارتھ وہاں سے نکلا، اس حساب سے ہر صحابی ہر دن میں ایک لاری لوڈ یعنی 200 کیوبک فیٹ مٹی نکال رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی ہی کھدائی کرتے تھے۔ بلکہ جب کھدائی کرتے وقت کوئی سخت چٹان آ جائے اور لوگوں سے ٹوٹ نہ رہی ہو تو آپ کو بلایا جاتا اور آپ اس پر کلہاڑی مارتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کلہاڑی ماری اور آپ نے کہا کہ قیصر کے محلات فتح ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے کلہاڑی ماری، پتھر سے چنگاری نکلی تو آپ نے فرمایا کسریٰ کے محلات فتح ہو گئے، یعنی پرشین امپائر۔ اور تیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی، اس سے چنگاری نکلی تو آپ نے کہا کہ یمن کے قلعے فتح ہو گئے۔ یہ آپ کا اعلیٰ ترین موٹیویشن تھا، یہ آپ کی دور رس نگاہی تھی، اور اپنے مشن پر انتہائی پختہ یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن غالب ہو کر رہے گا۔ وقتی چیلنجز سے وہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ پھر آپ نے مدینے میں موجود یہودی قبیلے کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن آخر وقت میں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ ان باتوں کو جب میں بیان کر رہا ہوں اور کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی سنیں گے تو یہ سوچیں گے کہ ایک نبی کا جنگ سے کیا کام۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے وہ عام مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک زندگی کا نظام تھا۔ اس میں جہاں عبادات کی اہمیت تھی وہیں معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی بات ہے۔ اسلام معیشت اور سیاست سب کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اسی بات کو لے کر مکے کے کافروں اور مدینے کی ریاست کے درمیان کئی جنگیں ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کا مقصد تھا کہ دین کا بول بالا ہو، زندگی کا ہر شعبہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھل جائے۔ آپ نے قلیل مدت میں وسائل کی انتہائی تنگی کے باوجود عظیم مقاصد حاصل کی، اور 23 سالہ کوششوں کے نتیجے میں آپ نے اسلام کو پورے عرب میں غالب کر دیا۔ آپ کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد کم سے کم اس وقت کی آدھی دنیا پر اسلام غالب آ گیا۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے فرانسیسی مورخ کا حوالہ دینا چاہیں گے جو اس نے آپ کی شان میں انتہائی عظیم اور عالمانہ باتیں کہی ہیں۔ الفونسو ڈی لیمارٹائن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر مقصد کی عظمت، اسباب کی قلت، نتائج کی وسعت، انسان کی ذہانت کے 3 پیمانے مانے جائیں تو جدید تاریخ کا کون سا عظیم انسان ہے جو محمد سے موازنہ کرنے کی جرات کرے گا؟ ایک اور مصنف مائیکل ہارٹ، اس کی ایک مشہور کتاب ہے دی 100، اس میں وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے با اثر ترین افراد کی فہرست میں سر فہرست، ٹاپ موسٹ، سر فہرست ہونے کے لیے محمد کا میرا انتخاب، یعنی میں نے ان کو سلیکٹ کیا۔ کچھ قارئین کو حیران کر سکتا ہے اور کچھ دوسرے لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں وہ واحد شخص تھے
جو مذہبی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے انتہائی کامیاب رہے۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی انسان کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں رحم دلی، ہمدردی، ایمانداری، عاجزی جیسی خصوصیات موجود تھیں۔ ان کی زندگی میں ایک خاکہ موجود ہے، ہمارے لیے ایک فریم ورک موجود ہے، ایک ٹیمپلیٹ موجود ہے، یہ بینچ مارک ہی ہمارے لیے۔ اور مسلمانوں کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے بسر کی، ویسے چلنا چاہیے۔ اب ایک تیسرا سوال رہ گیا، وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور اظہار آزادی رائے کی سرحدیں کہاں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہو جاتی ہیں۔ چونکہ وقت نکل گیا، انشاءاللہ کل کے جز میں ہم اس کا تفصیل سے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعدم حیات اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔